السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے مبارک مہینے سے اللہ کے کلام کو یعنی قرآن مجید کو ایک خاص مناسبت حاصل ہے، چونکہ رب کائنات نے لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پر مکمل قرآن رمضان کی ایک رات میں نازل کیا ہے، جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی رمضان کے مبارک مہینے میں ہماری مائیں اور بہنیں تلاوت کرتی ہیں قرآن کریم کی، بہت زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، لیکن جہاں اتنی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے وہیں پر ایک غلطی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ غلطی ایسی ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے تلاوت کا کچھ بھی اجر نہیں ملے گا، کوئی ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ میں وہ غلطی بتاؤں اس سے پہلے آپ ایک حدیث شریف سماعت فرما لیں تاکہ وہ غلطی سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ تینوں ایک حرف ہیں، بلکہ الف ایک علیحدہ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ اگر الف لام میم ان تینوں کو ایک حرف مانا جائے تو صرف 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن اگر الف لام میم ان تینوں کو 3 حروف مانے جائیں الگ الگ تو 30 نیکیاں ملتی ہیں صرف الف لام میم پڑھنے پر۔ اور رمضان کے مبارک مہینے میں آپ ان 30 کو 70 سے ملٹیپلائی کر دیں، ضرب دے دیں تو کتنی نیکیاں بن جاتی ہیں، ہزاروں صرف الف لام میم کہنے پر۔ لیکن یہ نیکیاں اسی وقت ہیں جب آپ قرآن کریم کی تلاوت صحیح طریقے سے کر رہے ہوں۔ دیکھو وہ غلطی کیا ہے، غور سے سماعت فرما لیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، گھروں کے اندر ہماری ماؤں بہنوں کو، بڑوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ قرآن کریم کو کھول کر اس کے سامنے خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر جھومتے رہتے ہیں۔ اب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم من ہی من میں کر رہے ہیں، دل میں کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے جو حدیث شریف میں بتایا گیا ہے قرآن کریم کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہ پڑھنے پر ہیں، اور پڑھنا تبھی کہا جائے گا جب آپ کی زبان حرکت کر رہی ہو۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کم از کم خود آپ کے کان سن لیں، اتنی آواز تو ہونی چاہیے۔ تو اس لیے زبان کو حرکت دینا ضروری ہے، دل میں پڑھنے کا اعتبار ہی نہیں ہوگا، ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ کو قرآن کریم کو چھونے کا اور اس کو دیکھنے کا اجر اللہ تعالیٰ عطا کر دے اپنے فضل سے، لیکن پڑھنے کا اجر بالکل بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے جو حضرات یہ غلطی کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو دل میں پڑھتے ہیں یا یوں ہی من میں پڑھتے ہیں، تو وہ یہ غلطی نہ کریں، بلکہ اپنی زبان کو حرکت دیں اور پھر قرآن کریم کی تلاوت صحیح طریقے سے کریں جس طریقے سے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔